بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کورس میں ہم نماز کے فرائض جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے فرائض میں سے ایک ہے قرات کرنا۔ قرات کا لغوی معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ قرات ہی سے قاری ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھنے والا ہو۔ قرات ہی سے قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے۔ اب نماز کے مسائل میں قرات کسے کہتے ہیں اور نماز میں کتنی مقدار میں قرات کرنا فرض ہے اور واجب ہے، کتنی مقدار میں قرات کرنا فرض ہے اور واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضروری ہے کہ خود سن سکیں، آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضروری ہوتا ہے کہ خود سن سکے۔ یعنی جس طرح طلاق دی ہے تو اتنا آہستہ کا مطلب ہوگا کہ خود تو کم از کم سن سکے۔ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو آہستہ پڑھنے سے مطلب ہے کہ خود کم از کم وہ تکبیر سن سکے۔ اگر حروف کی تصحیح تو ہے مگر اس قدر آہستہ ہے کہ خود نہ سنیں اور کوئی معنی بھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی وہ حروف کو صحیح طور پر ادا تو کر رہا ہے لیکن اس قدر آہستہ پڑھ رہا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ کیا پڑھ رہا ہے، اور وہاں پر کوئی معنی بھی نہیں، معنی سے مراد کوئی شور شرابہ بھی وہاں پر موجود نہیں، اسی طرح اس کی ثقل سماعت بھی نہیں، یعنی اس کی سماعت جو ہے اس کو ایسا نہیں عارضہ کہ وہ بلند آواز کے ساتھ سنتا ہے، تو یہ بھی معنی موجود نہیں، تو اب بھی وہ اتنی آہستہ پڑھتا ہے کہ خود نہ سنے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر احتیاط رہے کہ سری نمازوں میں قرات کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اب آہستہ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر احتیاط ہے کہ سری نمازوں میں قرات جو ہے دوسروں تک نہ پہنچے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ تسبیحات وغیرہ میں بھی ایسے کرتے ہیں، اگر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی بلند آواز سے بولتے ہیں کہ ساتھ جو نمازی ہوتا ہے اس کی نماز کے اندر خلل آ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اپنی قرات کہ میں کہاں سے پڑھ رہا تھا۔ تو سری نمازوں میں قرات کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھا جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ کہ فرضوں کی 2 رکعتوں پہلی 2 رکعتیں اور وطر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام پر اور منفرد پر ایک آیت پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ ایک آیت کم از کم پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک آیت کسے کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ ایک آیت پڑھنا کم از کم فرض ہوتا ہے۔ اور رہی بات مقتدی کی تو مقتدی جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ ہی جو ہے وہ کوئی سورت جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ملائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ امام کا پڑھنا وہ مقتدی کا ہی پڑھنا ہے۔ قراءۃ الامامی قراءۃ المقتدی، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور واجب قراءت یہ ہے کہ فرضوں کے تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمدللہ پڑھنا اور سورت ملانا، الحمدللہ پڑھنا سورت ملانا، یہ قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیت کے برابر ہوں، یہ 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مطلق آیت سے کیا مراد ہے؟ مطلق آیت سے نیز چھوٹی آیت جو ہے اس سے پڑھنے سے کیا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مطلقاً آیت کا مطلب ہے جس میں بڑی یا چھوٹی آیت کا اعتبار نہ ہو۔ مطلق آیت کا مطلب ہے کہ جس میں بڑی آیت اور چھوٹی آیت کا اعتبار نہ ہو۔ چھوٹی آیت کے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کلمات ہوں تو وہ پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ چھوٹی آیت کے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کلمات ہوں تو وہ ادا کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہوں جیسے صاد، نون، قاف، تو بعض قراتوں میں ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جوڑوں کے ساتھ پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، قرات شاذہ کے ساتھ پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کی تکرار کریں، یعنی مفرد حروف جو ہیں نون، قاف، صاد، ان کو بار بار بھی پڑھے گا تب بھی فرض ادا نہیں ہوگا۔ رہی ایک کلمے کی بات کہ ایسی آیت جو ایک کلمے پر مشتمل ہے، مثلا مدہامتان، تو اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے اور احتیاط اس میں بہتر ہے۔
صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے یہ ایک پوری آیت ہوتی ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ یہ قرآن پاک کی مکمل آیت ہے لیکن اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھوٹی آیت جس میں دو یا دو سے زیادہ کلمات ہوں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اتنی چھوٹی آیت ہے کہ جس میں دو یا دو سے زیادہ کلمات ہیں وہ پڑھ لینے سے انسان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نماز کورس کروا رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں، گھروں کے اندر ہیں اور وہ باقاعدہ جو ہے اسلامی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، کم از کم ہم ایک دو سوال لیتے ہیں اور اس کا جواب ہم جو ہے وہ یہاں پر بتا دیتے ہیں تاکہ کم از کم لوگوں کو آسانی ہو، لوگ دیکھ بھی سکیں، سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں چند ایک لوگ تو باقاعدہ سنتے بھی ہیں اور جو ہے کوئی نہ کوئی کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور پی ڈی ایف بھی کئی لوگوں نے مجھ سے منگوائی ہے۔ تو اب خود بھی ان چیزوں کو بلکہ ڈائریوں کے اوپر نوٹ کر لیں، پی ڈی ایف مجھ سے منگوا لیں، اور اس کو سننے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، بڑوں کو سمجھائیں جن کو نماز نہیں آتی، نماز کی شرائط کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، کئی لوگوں کو نماز جنازہ کا پتہ نہیں ہوتا، دعائے قنوت کا پتہ نہیں ہوتا، امامت کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو کم از کم یہ جو بیسک چیزیں ایک مسلم کے لیے وہ ہم چیزیں بتاتے ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نہیں بتاتے یا نہ ہی ڈیٹیل کے اندر ہم جاتے ہیں، تو یہ بالکل آسان فہم انداز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو لہذا آپ ان چیزوں کو سنا کریں، ان کو یاد کیا کریں اور دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا کریں۔ دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔